حافظ مطیع الرحمان صاحب آپ سے مخاطب ہونے والے ہیں۔ میں نام پیش سخن پیش کرتا ہوں۔ محترم جناب حافظ مطیع الرحمان صاحب امیر مرکزی جمعیت عالمی سیالکوٹ تشریف لاتے ہیں اور اپنے مخصوص خیالات کا اظہار پیش کرتے ہیں۔ محترم جناب حافظ مطیع الرحمان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز علماء کرام، حضرات گرامی کا کانفرنس کا دوسرا دن اور اس کی آخری نشست چل رہی ہے۔ مجھ سے کل علماء کرام، مفکرین اپنے اپنے خیالات عالیہ کا اپنے اپنے انداز میں اللہ ذوالجلال کی رضا کے حصول کے لیے خیالات کا اظہار فرماتے رہے۔ آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ ہماری یہ جلسے کانفرنسیں، یہ دروس قرآن کی محفلیں اور مجلسیں، ان کا انعقاد ہر کسی کی دل آزاری، دل دکھانا یا اکھاڑ پچھاڑ کرنا یا کسی کو نیچا دکھانا یا کسی سے اظہار نفرت کرنا نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے پروگراموں کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے وہ بندے جو دین سے دور ہیں، اسلام سے غافل ہیں، ان تک دین کی دعوت صحیح اور ٹھیک طریقے سے پہنچ جائے۔ اسی طرح آج جمعیت حاضہ اور مسجد کمیٹی حاضہ نے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے، جن کے لیے اللہ کے حضور ڈھیروں دعائیں ہیں دل کی تھا گہرائیوں سے۔ اللہ تعالیٰ صرف اور صرف قطعی صرف اپنی رضا کے لیے قبول و منظور فرمائے۔ کیونکہ یہ بات بھی ہر بندہ جانتا ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے کام انسان کرتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں ان کاموں کی کوئی ویلیو نہیں، مچھر کے پر کے برابر میں نہیں۔
اس لیے کہ وہ بڑے بڑے کام جو ہیں وہ اللہ کے لیے نہیں ہوتے، دنیا کے لیے ہوتے ہیں۔ تو انسان چھوٹی سے چھوٹی، حقیر سے حقیر وضاحت نیکی بھی اگر کرے تو اللہ کے لیے کرے، اور بڑی سے بڑی نیکی بھی اگر کرنے کی توفیق ملے تو نیت و غرض یہی ہو کہ میں اللہ سے اس کا صلہ پاؤں گا، اللہ خالق و مالک کائنات سے اس کی جزا اور اس کا بدلہ حاصل کروں گا، تو پھر الحمدللہ ہمارا ہر قول و فعل و عمل جو ہے وہ سمجھ لو کہ ہماری نجات کا سامان کر گیا ہے۔ حضرات گرامی کا یہ سٹیج اہل حدیث کا سٹیج ہے، اور یہ سٹیج آج پہلی بار نہیں لگا، بلکہ آج سے 1400 سال پہلے اسی طرح کوہ صفا پہ بھی سٹیج لگا تھا، جب نبی محترم غار حرا سے اتر کر آئے تھے، اور آپ نے اس وقت بھی بنی نوع انسان کی رہنمائی کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے، ان کی پیشوائی کے لیے، ان کی اخروی ابدی سرمدی کامیابی کے لیے جو نسخہ بنی نوع انسان کے سامنے رکھا تھا، وہی نسخہ آج میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اور وہ نسخہ یہ تھا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات ہی لا الہ الا اللہ کی برکت سے بنائی، اور اس وقت تک اس دنیا کا خاتمہ بھی نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایک بندہ بھی سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہنے والا باقی رہے۔ اور جب لفظ کہنا مراد لیا جائے تو اس سے یہ نہیں ہوتا کہ منہ سے کہیں، منہ سے تو ہندو بھی لا الہ کہتے ہیں، یہودیوں کو بھی یہ کلمہ آتا ہے، عیسائیوں کو بھی آتا ہے، دنیا کے کئی نام مسلم گروہ جو کرتے لا الہ الا اللہ۔ کہنے سے مراد کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی حاکم نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی نافع الزار نہیں، کسی کا امر نہیں چلتا اس کائنات میں، اللہ ہی کا چلتا ہے۔ اس نیت اور غرض سے جب کوئی لا الہ الا اللہ یہ لفظ کہتا ہے تو گویا کہ یہ کلمہ پوری کائنات سے بھاری ہوتا ہے۔ اب کلمے کو طوطا اور مینا کی طرح پڑھنے والے تو بہت ہیں۔ یہ کلمہ آج ہمارے ملک کا صدر بھی پڑھ رہا ہے، وہ بھی کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ کیا اس کا لا الہ الا اللہ مقبول ہے؟ اس کی جو حرکتیں، اس کے جو اعمال افعال، اس کے جو کارنامے اور اس کا جو کریکٹر ہے، کیا اس کے لا الہ کی کوئی حیثیت ہے؟ ایک بھی بندہ جب سچے دل سے لا الہ الا اللہ، اس عقیدے سے جس عقیدے کا اظہار محمد مصطفیٰ نے کیا تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں لا الہ الا اللہ کہو۔ کس طرح کا لا الہ الا اللہ؟ ساری دنیا سے کٹ کر وہ لا الہ الا اللہ پڑھو، زندہ خداؤں سے بھی کٹ جاؤ، اور مردہ جو جا چکے، جن کے بت بنا کے لات منات عزا اور ہبل کی صورت میں رکھے ہوئے ہیں، ان معبودان باطلہ سے بھی کٹ جاؤ۔ نہ کسی زندہ کا طواف کرو، نہ کسی مردہ کا طواف کرو، کسی غیر الہ سے اپنا لو نہ لگاؤ، اور کسی کی جوت اپنے دل میں مت جگاؤ۔ لگاؤ تو لو سے اپنی لگاؤ، جھکاؤ تو سب اس کے آگے جھکاؤ۔ ایک اللہ سے اپنا تعلق جوڑو، کیونکہ اس سے پہلے اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان بڑے بڑے ٹھیکیدار موجود تھے۔ ٹھیکیدار کون ہوتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ جو کارندے، نمائندے لوگوں کے کام کاج کرتے پھرتے ہیں، اور وہ ریٹ حکومت سے لیتے ہیں، حکومت سے پیسہ ملتا ہے اور آگے لوگوں کے کام کر دیتے ہیں۔ لوگ اپنی درخواستیں بھجواتے ہیں اور ان کے رہینے منت
ہماری گلی بنوا دو، ہماری نالی کھدوا دو، نلکا لگوا دو، ہمیں یہاں ایک سرا تعمیر کر دو، یہاں اس جگہ پہ پانی کا نلکا لگوا دو، اور وہ اوپر سے پیسے لے کر پھر یہ کام آگے کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاں کوئی ٹھیکہ سسٹم نہیں، اس طرح کا کوئی نظام نہیں اللہ کے پاس، جس طرح کا نظام اس وقت تھا کہ وہ ہماری تو سنتا نہیں ہے اور ان کی موڑتا نہیں۔ ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ، وہ کہتے تھے اللہ اللہ ہی ہے، زمین کا بنانے والا وہ، آسمان کا بنانے والا وہ، سورج چاند ستاروں کا پیدا کرنے والا وہ، دن اور رات کو پھیر پھیر کے لانے والا وہ، سارے کے سارے کام وہی کرتا ہے، حکم اسی کا چلتا ہے۔ لیکن یہ اللہ نے اپنی مرضی سے اپنے نمائندے، کارندے، ٹھیکیدار، آگے ایلچی، کاسد، وسیلے، ذریعے جو بنائے ہوئے ہیں، ان کے ذریعے سے وہاں سے ہو کے سب کچھ آتا ہے۔ اس لیے وہ ڈائریکٹ دعا نہیں کرتے تھے کہ ہم اللہ سے ڈائریکٹ نہیں مانگیں گے، ہمارے گھر کا بلب فیوز ہو جائے گا۔ ایک بہت بڑے مولوی کو بہت بڑے سے مراد لوگ اسے بڑا سمجھتے ہیں، میں تو نہیں سمجھتا، ٹیلی ویژن پہ تقریر کرتے ہوئے بڑے لاجک، منطق اور فلسفہ لوگوں کے سامنے بکھیرتے ہوئے اور موتی رولتے ہوئے لوگوں نے سنا۔ وہ کہتے ہیں ایک منگلہ ڈیم ہے، تربیلا ڈیم۔ آپ لوگوں نے جب میٹر لگوانا ہوتا ہے گھر میں تو ہمیں پتا ہے کہ تربیلا سے بجلی آ رہی ہے، منگلہ سے بجلی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، وہاں یہ سارے کے سارا سسٹم اور نظام ہے الیکٹریسٹی کا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ کو گھر کے لیے میٹر چاہیے، بجلی چاہیے، تو آپ منگلہ ڈیم جائیں گے بجلی لینے کے لیے، تربیلا ڈیم جائیں گے؟ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں مولوی صاحب، ہم تربیلا کیوں جائیں گے، منگلہ کیوں جائیں گے؟ ہم تو اپنے محلے میں اپلیکیشن دیں گے، وہ لائن مین ہوتا ہے، لائن سپرڈنٹ مجھ سے آگے ہے، ہماری جہاں تک پروچ ہے، اپلیکیشن دی، درخواست دی، اور پھر آگے وہ ہماری درخواست کو لے کے ایس ڈی او کے پاس گیا، ایس ڈی او نے وہ درخواست آگے اس سے آگے جو آفیسر ہے بیٹھا وہ اس تک بھجوا دی، اور اس نے آگے جو ایس ڈی باؤٹ ہے اس تک بھجوا دی۔ یہ نظام آگے چلتے چلتے اس کے گھر میں بجلی آ۔ اب کنیکشن کس طرح ملتا ہے؟ منگلہ سے بجلی آ رہی ہے، پھر اس علاقے میں ہائی ٹینشن وہ بڑی الیکٹریسٹی جو 1 لاکھ سے زیادہ بڑی تاریں پاور اوپر ہے، ہائی ٹینشن جسے کہتے ہیں، وہاں سے پھر اسے چھوٹا کر کے پھر 11 کے بھی، پھر اس سے چھوٹا کر کے، پھر اس سے چھوٹا کر کے، چھوٹا کرتے کرتے ٹرانسفارمر کی صورت میں اس میں آگے تار لگا کے پھر گھر پہ آپ کا بلب جلتا ہے۔ تو یہ جو لوگ ڈائریکٹ اللہ کو واجرے دینا معاذ اللہ، یہ جو لوگ ڈائریکٹ اللہ سے درخواستیں کر رہے ہیں، ان کی مثال اس بے وقوف کی ہے جو منگلہ ڈیم کنیکشن لگوانے چلا ہے۔ اب یہ حال ہے اور یہ سوچ ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جس معاشرے کی یہ سوچ ہو جائے اس کے لیے تو میں دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، کیونکہ آپ اس شخص کے بڑے خیر خواہ ہیں جس کے لیے آپ ہدایت کی دعا کرتے ہیں، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ اس قوم کو ہدایت عطا فرما، حقیقت سے ناشنا ہے۔ یہ تو احسان والی بات ہے کہ آپ کسی کے لیے ہدایت کی دعا کریں۔ میں حیران میں ایک مثال تو تربیلا اور منگلہ والی دے دی، لوگوں کی عقلوں میں بڑی فٹ ہوگی، کیا لگے گی بات تو بڑی ٹھیک ہے، بات تو بڑی ٹھیک ہے۔ اب ایک اور مثال آ گئی، دوسری مثال کیا آئی گی؟ کہنے لگے ایک ڈپٹی کمشنر ہے، آپ کو اس سے کوئی کام پڑ گیا، اس ڈپٹی کمشنر کو ڈی پی او کہتے ہیں، اور جس کو ایس ایس پی کہتے تھے اسے، اس کو ڈپٹی کمشنر کو ڈی سی او کہتے ہیں، جسے ایس ایس پی کہا کرتے ہیں تو ڈی پی او کہتے ہیں۔ انتظامی امور کا مالک جو ہے، انتظامیہ کا سربراہ، پولیس کا سربراہ، وہ ڈی پی او اور وہ ڈی سی او، نام ہی بدلا ہے، کام تو وہی ہے بلکہ اس سے بھی بدتر ہے۔ تو اب کیا کہتے ہیں کہ بندے کو کام ہو تو وہ سب سے پہلے پتا کرے گا کہ اس کا پی اے کون، دروازے پہ جائے گا، اجازت لے گا، اس کے پی اے سے اپوائنٹمنٹ بنے گی،
پھر وہ اگر رپورٹ کرے گا کہ آپ کو فلاں علاقے کا فلاں بندہ ملنے آیا ہے، اس کا یہ معاملہ ہے، تو اگر ایک بندہ ڈائریکٹلی ڈپٹی کمشنر کے ڈی پی او کے دفتر میں چلا جائے، اس نے جوتے ہی کھانے ہیں۔ لوگ نے واہ جی واہ، بڑا حکمت کا موتی رولا ہے علامہ صاحب۔ اگر ڈائریکٹ کوئی ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں سیدھا چلا جائے دروازہ کھول کے السلام علیکم، کہتا ہے اس نے جوتے کھانے ہیں، لوگوں کو اور زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی کہ ہاں واقعی بڑی لاجیکلی فلسفیانہ بات ہے۔ پھر کہا تیسری دلیل سنو، یہ آپ کی مسجد کی چھت ہے، مولوی کہتا ہے میں یہاں سے سیدھا ہی اوپر چلا جاؤں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب وہ ادھر سیڑھی لگی ہوئی ہے، اگر آپ نے چھت پہ جانا ہے تو سیڑھی کے راستے سے آؤ۔ ایک بندہ سیڑھی کے راستے سے آتا ہے، ایک سیدھا ہی جانا چاہتا ہے۔ آپ خود ہی دیکھ لیں کہ عقل کس کی ماری ہوئی ہے، جو سیدھا جا رہا ہے یا جو سیڑھی کے راستے جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں جو سیڑھی کے راستے جا رہا ہے وہ تو عقل مند ہے، جو سیدھا جانا چاہتا ہے بڑا بیوقوف ہے۔ کوٹھے کی مثال، سیڑھی کی مثال، تربیلا منگلہ کی مثال ہے، ڈی پی او ڈی سی او کی مثال، اور بابا ٹھیک ٹھاک گھنٹہ لگا کے یہ مثالیں دے کے ثابت یہ کیا، یہ جو سیدھے اللہ کو پکار رہے ہیں نا، ان احمقوں کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جو چھڑپا مار کے سیدھے کوٹھے میں چڑھنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ باتیں اس طرح کی ہمیں بھی بڑی کرنی آتی ہیں، بڑا مزاق اڑایا جا سکتا ہے، ان باتوں کا بڑا ٹھٹھا کیا جا سکتا ہے، استہزاء، اور بڑا ان باتوں کو گھٹیا نیچا ثابت کیا جا سکتا ہے، لیکن میں اس طرح اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ لو کان الدین بالرأی لکان اصل الکفر من علا، وہ کہتے ہیں اگر دین میری عقل کے تابع ہوتا، آپ کی عقل کے تابع ہوتا، تو پھر موضوع کے اوپر مسح کرنے کی بجائے ہم نیچے مسح کرتے، اس لیے کہ گندگی اور گرد و غبار نیچے ہوتا ہے۔ عقل کہتی ہے نیچے ہاتھ پھیر، محمد کہتی ہے اوپر ہاتھ پھیر۔ میں نے اپنی عقل کو محمد رسول کا تابع کر دیا، اور یہاں مولوی سارے عقل کے گھوڑے دوڑا رہا ہے۔ اب صرف ایک آیت پڑھتا ہوں ساری مثالیں کفور ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس تو یہ رب کا قرآن ہے، یہ محمد رسول کا قرآن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، کوئی بدبختی ہوگا جو اللہ کی مثال دے گا۔ اللہ کے لیے کوئی مثال دی جا سکتی؟ تربیلے کی مثال اللہ کے لیے دی جا سکتی ہے؟ ڈی پی او ڈی سی او کی، کوئی کوٹھے کی، کوئی بنگلے کی، کوئی مسجد کے مینار کی، محراب کی؟ اللہ کہتے ہیں فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، احمق ہے جو مثال دے اللہ، اس کی تمثیل ہی نہیں، اس کی مثال ہی نہیں۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ فرماتے ہیں میری کوئی مثال ہی نہیں۔ لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ قرآن پڑھتے جاؤ، اپنے عقیدے درست کرتے جاؤ، اور اپنے عقیدوں کی میل کچیل اور گندگی صاف کرتے جاؤ، انہیں پالش کرتے جاؤ قرآن کی آیات سے۔ اللہ کی ذات کے لیے کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ میں کہتا ہوں جس طرح مدینے کی سرکار محمد الرسول اللہ لا مثل لہ ولا مثال لہ، جس طرح رسول کائنات کی بندوں میں کوئی مثال نہیں، میرے اللہ خالق و مالک کائنات کی تو پوری کائنات میں کوئی مثال نہیں۔ جب اس کی کوئی مثال نہیں ہے تو پھر جو مثال دیتا ہے وہ قرآن و سنت کو عقل کے تابع کرنا چاہتا ہے تو کر لے۔ ایک مذہب ہے پارسی، کیا مذہب ہے؟ پارسی، وہ کم ہے لوگ، لیکن بات تو کرنے کو آئی ہے تو کر دو۔ ان کا یہ خیال ہے کہ ایک بندہ جس کی نوجوان بیٹی جس کی وہ شادی کرنا چاہے، اسے اپنی بیٹی کی شادی کسی دوسرے سے کرنے کی بجائے سب سے پہلے اپنے ساتھ کرنی چاہیے۔ اس کے پاس بڑی دلیل ہے، وہ کہتا ہے ایک بندہ آم کا بوٹا لگائے، امرود لگائے، ناشپتی لگائے، انار لگائے، جب اس کے ہاتھ کا اپنا لگایا ہوا بوٹا پھل دینا شروع کرے، بے وقوف نہیں اگر پہلے خود پھل نہ چکھے تو؟ اور اس نے کہا کسی اور کو دینی ہے تو دے دو، بعد میں دینا۔ عقل یہ کہتی ہے تیرا درخت ہے، اس کا پھل
اس میں چیز آڑے کیا آئی؟ میں آپ سے سوال کروں کہ بیٹی، ماں، بہن، بانجی، بھتیجی، ان سے شادیاں کیوں حرام ہیں؟ آپ عقل سے ثابت ہی نہیں کر سکتے۔ آپ کی جو بیوی ہے وہ بھی عورت ہے، آپ کی ماں بھی عورت ہے، بیٹی بھی عورت ہے، بہن عورت ہے، آپ کی بانجی عورت ہے، بھتیجی عورت ہے، ساری عورتیں، وہ بھی عورت، یہ بھی عورت۔ دوڑاؤ عقل کے گھوڑے۔ ایک منٹ کے لیے قرآن و سنت کو ایک طرف رکھو نا، میں قرآن و سنت کی تو بھی بات نہیں کر رہا، قرآن و سنت کو ایک طرف رکھو۔ وہاں کس مولوی نے عقل دوڑائی ہے، تربیتا اور منگلہ کا حوالہ دیا ہے، ڈی پی اور ڈی سی او کی بات کی ہے، جس نے چھت اور سیڑھیوں کی مثالیں دی ہیں، اس نے کون سی دلیل قرآن سے دی؟ عقلی دلیل دی ہے نا۔ قرآن و حدیث کو ایک طرف رکھ کے اس نے بات کی ہے۔ یہاں بھی قرآن و حدیث کو ایک طرف رکھو اور پارسیوں کا مذہب دیکھو، ان کو جواب دو۔ وہ کہتے ہیں کہ بے وقوف ہے وہ جو اپنے باغ کا خود پھل نہیں چکھتا۔ آپ تو سن کے پریشان ہی ہو گئے، آپ کے جو چہرے ہی اتر گئے، اس لیے کہ آپ کے دلوں میں ایمان موجود ہے، اللہ کا قرآن موجود ہے، محمد کا فرمان موجود ہے۔ وگرنہ دنیا میں جس نگر اپنی بیٹی سے نکاح کروا، بہرام نے اپنی بہن سے نکاح کیا، ایسے انسان دنیا میں ہوئے۔ ایران کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، بیٹیوں سے نکاح کرنے والے، بہنوں سے نکاح پڑھنے والے اور اپنی بیویاں بنانے والے لوگ موجود ہیں۔ لیکن ہم نے اپنی عقل و خرد کو خیرباد کہہ دیا، جہاں آسمانوں سے رب کا قرآن بولا، محمد کا فرمان بولا۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت۔ قرآن نے محبوب اور پیارے ایک ایک رشتوں کو گن کے فرمایا، یہ نکاح میں نہیں آ سکتے، یہ تیرے لیے ابدی طور پہ حرام ہو چکے ہیں۔ بس قرآن کی ایک آیت سنی اور عقل کی چھٹی کروا دی۔ اگر آپ نے دین کو عقل ہی کتابیں کرنا ہے تو پھر تو کچھ نہیں رہے گا، پھر تو ہمارا کچھ نہیں رہے گا۔ اور یہ بات بھی سمجھ لو کہ دین جو ہے وہ عقل کے خلاف نہیں ہوتا، یہ بات بھی سمجھ لینا۔ کئی علماء کرام میرے دوست اس بات میں آ کے کہہ جاتے ہیں دین عقل کے خلاف ہے۔ بولو، دین عقل کے خلاف نہیں ہے، عقل کے موافق ہے۔ لیکن جو بات میری اور آپ کی سمجھ میں نہ آئے اسے کہتے ہیں عقل سے مافوق ہے، عقل سے اونچی ہے، عقل سے بڑی ہے۔ اگر واقعہ معراج تیرے فہم میں نہیں آتا، یہ نہیں کہنا خلاف عقل ہے، کہنا عقل سے بڑا ہے۔ اگر روح کی کیفیت تیری سمجھ میں نہیں آتی، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، علم تھوڑا ہے، وہ بات بڑی ہے، تیرے فہم میں نہیں آ سکتی۔ دین کی کوئی بات عقل کے خلاف نہیں ہوتی، عقل سے بڑی ہوتی ہے نا، اس لیے سمجھ نہیں آتی۔ عقل سے بڑی سمجھ نہیں آتی۔ ہیں کواکب کچھ، نظر آتے ہیں کچھ، آسمان کے ستارے ہم نے آنکھوں سے دیکھے ہیں، جس طرح وہ جن بناتے ہیں اسی طرح اسے تصور کر لیتے ہیں، لیکن ان کی حقیقتوں کو وہ پائے گا جو ان کے قریب جائے گا کہ ان کی اصلی کیفیت کیا ہے۔ عقل سے بڑی ہے نا، عقل میں نہیں آتی۔ تو دین کو ہم نے عقل کے تابع نہیں کرنا، اپنی عقل کو دین کے حوالے کر دینا ہے، اور جو بات سمجھ آئے وہ بھی مان دینی ہے، جو عقل سے بڑی ہو سمجھ نہ آئے اسے بھی مان دینا ہے۔ اسی چیز کا نام ایمان ہے۔ اور آؤ اللہ کی ہستی برحق کے مقابلہ میں زندگی میں آپ کوئی مثال پیش نہیں کر سکتے۔ جو مثال پیش کرے گا اللہ کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے، میں یہاں ذمہ داری کے ساتھ یہ فتویٰ دیتا ہوں، اس پہ الزام لگاتا ہوں کہ وہ اللہ کی ہستی برحق کا بدترین گستاخ ہے۔ جو اللہ کی ذات کے لیے مثال دے وہ اللہ کا گستاخ ہے۔ کہ یہ تربیلے کے پانی، یہ دریا، یہ سورج چاند ستارے ہیں، یہ انسان، یہ تو اللہ کی مخلوق ہے، اور اس خالق و مخلوق سے مثال نہ دو، بڑی گھٹیا بات ہے، اس لیے کہ اس خالق و مالک کی کیفیت کو تم نہیں پا سکتے، نہیں جان سکتے۔ وہ اللہ جو قیامت کے دن زمین کو یوں ہاتھ میں پکڑ لے
آسمانوں کو لپیٹ لے، ذرا اس کی کیفیت کا کوئی اندازہ تو کرے کیا ہے؟ کوئی آ سکتا ہے اللہ کسی کی عقل میں آ سکتا ہے؟ اگر صورتحال یہ ہے کہ اللہ خالق و مالک کائنات کو ہم نے پکارنا ہے، بلانا ہے، ڈائریکٹ ڈائل کرنا ہے، تربیلے بنگلے کی مثالیں نہیں بنانی، اس کی گستاخیاں نہیں کرنی، اس خالق و مالک کو کس طرح پکارنا ہے؟ جس طرح محمد رسول اللہ، اور یہ قرآن پاک کی آیات کس وقت اتری؟ اس کا شان نزول کیا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اگر آپ کے لیے جلسہ، یہ کانفرنس، یہ پروگرام آپ کے دلوں میں توحید راسخ کرنے کے لیے ایک نسخہ کیمیا ثابت ہوئی تو انشاءاللہ سب کی نجات ہو جائے، سب کی نجات ہو جائے۔ ہمارا پہلا موضوع بھی توحید، آخری موضوع بھی توحید، ہمارا جینا توحید پہ، مرنا توحید۔ بس ہم سمجھتے ہیں کہ اس کائنات کا سب سے بڑا اور سب سے عظیم موضوع توحید ہے، لہذا ہمارے خطباء، علماء، ہر ایک اپنا موضوع، وعظ ہو، جلسہ میں، خطبہ میں، درس میں، توحید کو اپنا موضوع بنا، توحید کے عنوان پہ بات کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا خلاصہ بھی اللہ کی توحید ہے، نبی محترم کی محنت کمائی کا اثاثہ بھی اللہ کی توحید ہے۔ اگر میں یہ کہوں تو بے جا نہ ہوگا، مکہ کی گلیوں میں پتھر کھانے اور مکہ کی گلیوں میں یعنی سرے بازار رسوا کیا جانے، اس کا نتیجہ اور اس کا ماحصل اللہ کی توحید۔ بدر کے میدان میں اترنے، لڑنے اور خون بہانے، اس کا جواب بھی توحید ہے۔ احد کے میدان کا نتیجہ اور رزلٹ بھی توحید ہے۔ حنین، تبوک اور احزاب، ان سب کا رزلٹ اللہ کی توحید ہے۔ اللہ کی توحید کے لیے نہ صرف محمد رسول اللہ لڑے، تمام انبیاء رسول لڑے، 1,24,000 لڑے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ہر نبی اور پیغمبر کا اپنی قوم کے ساتھ جو جھگڑا تھا کس چیز پر تھا؟ روٹی ٹکر پہ جھگڑتے تھے؟ انبیاء اور زمین کے مرلوں پہ جھگڑتے تھے؟ اپنی قوم کے اور قبیلوں کے ساتھ ان کا کیوں اختلاف تھا؟ اپنی چوہدر کے لیے لڑتے تھے؟ کاروباری لڑائی تھی، جس طرح کی آج ہمارے سیاستدانوں کی لڑائی پڑی ہوئی ہے اقتدار کی کرسی کی، کیا نبی کی لڑائی کرسی کی لڑائی ہوتی ہے؟ بتاؤ، کوئی کرسی کی لڑائی نہیں تھی، کوئی زمین مرنے کی لڑائی نہیں تھی، کوئی فیکٹری کارخانے کی لڑائی نہیں تھی، کوئی اقتدار اختیار کی لڑائی نہیں تھی، کوئی اونچ نیچ کی اور اپنا جتانے کی لڑائی نہیں تھی۔ اللہ کی قسم، اپنی قوم کے ساتھ ان کی لڑائی تھی اللہ کی ربوبیت کے لیے، اللہ کی الوہیت کے لیے لڑائی۔ اللہ کی توحید زندہ ہے، اور جس نے اللہ کی توحید کو زندہ کیا نا، اللہ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید فرما دیتے ہیں۔ ان لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاؤ کہ جن کے دلوں میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ کی ذات کہاں ہے، کچھ کہتے تھے وہ آسمان پہ، کہا وہاں آواز نہیں جاتی۔ ان کے خیال میں تھا پتہ نہیں اللہ اس پہاڑ کے پیچھے ہے، اللہ آسمان پر ہے، اللہ کی ذات کتنے کلومیٹر، کتنے میل کے فاصلے پہ، پریشان تھے۔ ابھی کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسے اللہ کی ذات کے بارے میں اٹھ ہی رہے تھے، آہستہ پکارے، زور سے پکارے، کیونکہ بتوں کے سامنے کھڑے ہو کے اس طرح، جس طرح میرے سامنے سپیکر ہے، اس طرح بتوں کے سامنے کھڑے ہو کے ان کو پوجتے تھے، ان سے فریادیں کرتے تھے، اور اس طرح ان کی بات ماری ہوئی تھی کہ بت کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے اور اس کے پیچھے کو بوڑھی سی مائی کھڑی کر لیتے تھے، بوڑھی عورت ہے 70-80 سال کی، پڑھ پڑھانی، اسے کھڑا کر دیتے اور اسے کہتے کہ ہم اس لات سے، منات، عزا، ہبت سے سوال کریں گے، آپ نے پیچھے سے جواب دینا ہے۔ دیکھو بات تمہاری کوشش کی۔ تو بت کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے تھے، اپنے لات کو، منات کو، اپنے معبود کو آواز دے کے کہتے تھے، میں اپنی لڑکی کی شادی کرنے لگا ہوں، میرے رب، میرے دیوتا، مجھے یہ بتا یہ شادی کامیاب ہے کہ نامراد ہے؟ اور پیچھے سے مائی بولتی کامیاب ہے، تو شادی ہو جاتی۔
مائی کے دل میں جو آیا کیا، اسے یہ نہیں کہا کہ ہاں کرو یا نہ کرو، تیری مرضی ہے، جو منشا لاٹری ہوتی ہے وہ جوا سٹا اس طرح سکہ پھینکا سدھ پوٹ کوئی بھی آ جائے، یہ سوچتا میں نے یہ سفر کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، ہوبل کے سامنے کھڑا ہے مشرک، کاروبار کروں کہ نہ کروں؟ بھائی نے کہنا نہ کرو، وہ کہتا نہیں جی کاروبار نہیں کرنا ہے۔ وہ بندہ پوچھے کہ یہ تو گونگا بہرا اندھا ہے، یہ پتھر سے پتھر تو بولتی نہیں ہے، انہوں نے بولنے کا بھی انتظام کیا ہوتا تھا، انہوں نے بولنے کا بھی انتظام کیا ہوتا تھا۔ میں ایک دفعہ ایک قبر سے گزر رہا تھا تو اندر کچھ لوگ ذکر کر رہے تھے، اللہ کے کر رہے تھے لیکن قبر کے، تو ایک بندہ اندر بول رہا تھا اللہ، پھر اندر سے آواز نکال کے کہتا تھا اللہ اللہ اللہ، ٹھیک ہے؟ تو وہ باہر کھڑے بھلے کیا کہہ رہے تھے؟ کہتا ہے یہ جو کہتا ہے نا اللہ، یہ تو یہ بولتا ہے جو اندر سے آواز آتی ہے نا اللہ، یہ علی بول دے۔ مجھے وہ مائی والی بات یاد آ گئی، کفار مکہ کی مائی والی بات مجھے یاد آ گئی، اللہ اللہ علی علی، کہتے ہیں ایک طرف وہ بولتا ہے اور اندر سے علی جواب دے دے، اللہ اکبر۔ میں نے کہا اس طرح تو میں بھی بول لوں، کسی کے پاس عباس علمبردار آ رہے وہ بول رہے ہیں اس کے اندر، کسی کے پاس حضرت حسن آ رہے، حضرت حسن تو میں نہیں کہتا بقول ان کے، کسی کے پاس امام حسین آ رہے رضی اللہ تعالیٰ، اور ذرا آواز بڑائی میں بولتا ہے، کہتے ہیں اس کی آواز ہے، اندر سے حسین کی آواز ہے۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، وہ گندے منہوں کے اندر سے آواز نکلتی ہے، وہ حضرت حسن کی آواز ہے، حسین کی آواز ہے، عباس علمبردار کی آواز ہے، علی کی آواز ہے۔ میرے دوستوں میرے بھائیوں، ان کے عقیدوں کا کیا کریں؟ مجھے ایک دوست آج ہی گجرانوالہ سے کہہ رہے تھے، کہنے لگے کہ ایک مسجد کے اندر اہل حدیث نماز پڑھنے چلا گیا، سچا واقعہ، میں نام نہیں لیتا مولوی کا بھی مسجد کا بھی، کیونکہ پتہ تو چل ہی جاتا ہے قریب قریب کے علاقے سے، اشارہ کرنا دکھے دل سے عرض ہے کہ اللہ ہدایت دے لوگوں کو آپ نے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، آگے جو امام تھے انہوں نے بغیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہا تو یہ بیچارہ اہل حدیث سے عادت پڑی ہوئی تھی آمین کہنے کی رسول اللہ کی سنت کے مطابق، اس کے منہ سے نکل گیا آمین، اکیلے کی آواز نکلی نا ساری مسجد۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم مولوی نے اسی وقت سلام انہی قدموں پہ پھیر دی، کہنے لگا دفع ہو جاؤ، نماز باطل ہو گئی ہے، باطل ہو گئی، باطل ہو گئی، نکالو باہر اس کو۔ انہی قدموں پہ سلام پھیر دی مولوی نے۔ آپ نے کبھی ایسا نہیں سنا ہوگا؟ اب یہ کارنامے بھی ہو رہے ہیں اس مشرف کے دور میں، کیونکہ اس نے کچھ نہیں چھڑیا دین دا، انہیں نا مولوی بھی کچھ نہیں چھڑنا، یعنی آمین اس کے منہ سے نکلا، مولوی مسلح پہ تڑپا ماہی بیاب کی طرح پٹ رہا، اس نے کہا نماز باطل ہوگی، سارے لوگوں کی بات پکڑو اسے باہر پھینکو۔ میں نے کہا یہ ظالم اتنی بڑی گستاخی کرنے کی وقت سے پہلے، رسول اللہ کی سنت کو جھٹلانے سے پہلے، مدینے کی سرکار جناب محمد رسول اللہ کی سنت جو حرم کے اندر ہوتی ہے وہی دیکھ لیتا۔ اب تو تیرے گھر میں کیبل بھی لگی ہوئی ہے، یہاں آمین کی آواز تیری کی چھت سے ٹکرا رہی، وہاں تو سب کی باتیں ہو گئی۔ مسجد نبوی کے امام اور اس کے جواب میں آمین کی گونج بھی سن لیتا کہ سب کی باطل ہو گئی، وہاں سب کی باطل ہو رہی ہے اور ان کی یہاں مقبول ہو رہی ہے، وہاں سب کی باطل 1400 سال سے باطل بقول اس مولوی کی جس نے آمین کہنے پہ تڑپا اور نماز توڑ دی اور اس کو باہر پھینکوایا۔ اس کے بعد کہا اب دوبارہ نماز ہوگی کیونکہ نماز میں خلل پڑ گیا ہے، اس نے آمین بولا، نماز میری نہیں گئی سب کی چلی گئی۔ اتنے ظالم لوگ بھی موجود ہیں، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ میرے دوستوں میرے بھائیوں، ہم تو دیکھتے ہیں نبی محترم جناب محمد رسول اللہ کہ یارو مزاج نہ بنو خدا کے واسطے، ایسے دیندار نہ بنو کہ دنیا تمہارا مزاج اڑاتی پھرے، دنیا تمہارا مزاج اڑاتی پھرے۔ آج پوری دنیا کے اندر مزاج بن کے ہوئے ہیں مسلمان، کیونکہ جو دین پیش کیا جاتا ہے وہ دین مزاج والا دین ہی ہے نا۔ قبر پرستی والا دین آپ پیش کرو لوگوں کے سامنے، آپ امام علی الحق کا مزار ہے رحمت اللہ تعالی علیہ،
ہمارے سیالکوٹ میں جسے امام صاحب کہتے ہیں المعروف امام صاحب، وہاں جا کے آپ دروازے پہ کھڑے ہو جائیں، میں نے دیکھا عورتیں پاؤں پہ گھنگرو باندھ کے ناچ رہی ہیں، ایک نے بین پکڑی ہوئی ہے، کوئی ڈھول پیٹ رہا ہے، کوئی دیوار کو نمس کر رہا ہے، کوئی جھکا ہوا ہے، کسی نے ایسے ماتھا ٹیکا ہوا ہے، اندر جاؤ تو سارے چوکھنڈی کے سامنے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، کسی نے قبر کو جفری ڈالی ہوئی ہے، سلام انہی قدموں پہ پھیر دی، کہنے کا دفع ہو جاؤ، نماز باطل ہوگی ہے، باطل ہوگی، باطل ہوگی، نکالو باہر انہی وہ کئی ربوں کو کئی معبودہ نے بات کر نہیں پوچھتا، اس کی بھی کرے، اس کی بھی کرے، اس کی بھی کرے. یہ کام پہلے سارے ہوتے تھے میرے دوستو، یہ کام پہلے سارے ہوتے تھے، لیکن ان تمام کاموں کا پہیہ کس نے جام کیا؟ میری اور آپ کی سرکار مدنی محمد رسول، پہیہ جام کر دیا شرک کا، گاڑی روک دی اور ایسی رکاوٹ اور سد تغییر کھینچی کہ بنی نوع انسان کو ہوش آ گئی اور ٹھیکیدارانہ نظام ختم کر دیا نبی محترم جناب محمد رسول اللہ نے، اور کالے بک کرانے کی بجائے محمد عربی نے ڈائریکٹ کال کر دیا. ہمارے دین میں کال بک کرانا، وہ کال بک کراتے نا ایکسچینج سے، ٹھیک ہے. ایک وقت تھا جب یہ موبائل کے سلسلے نہیں تھے اور ڈائریکٹ ڈائلنگ دوسرے ملک میں نہیں تھی. آپ کا جو اسلام آباد گیٹ پہ ہے وہاں کال بک کراتے تھے نا، پتہ نہیں 015 ہوتا تھا یا کون سا نمبر، اب تو کبھی بک ہی نہیں کرائی. تو وہاں سے آگے نمائندہ اٹھاتے ہیں کس ملک میں بات کرنی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے لندن بات کرنی ہے، کہتا ہے ہولڈ رکھو، پھر آگے ملاتا ہے، اس کا جی چاہے ملائے نہ جی چاہے ٹھپ کر کے بات کر. میرے اللہ کا تو یہ نظام نہیں ہے. جب ان کے ذہن میں یہ بات آئی اللہ کتنے فاصلے پہ ہے، زور سے بولے، آرام سے بولے، کسی کے ذریعے جائیں، انڈائریکٹ جائیں، ڈائریکٹ جائیں. اسی دن اللہ نے جبریل کو بھیجا، فرمایا جاؤ کچھ میرے بندوں کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ اللہ کتنے فاصلے پہ ہے اور کس ساؤنڈ کے ساتھ، کس فریکوینسی کے ساتھ اللہ کو آواز دینی ہے. فرمایا اسے فریکوینسی بتاؤ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے کہ میں کدھر رہتا ہوں، فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. انہیں کہہ دے میں ان کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب. بنا لے بنگلہ ڈیم یہاں، لگاؤ سیڑھی یہاں، بلاؤ پی اے یہاں ڈی سی او کا. یہ نہیں کہا اللہ نے جتنی شارت قریب ہے اتنا قریب. اقرب عربی زبان میں افعال التفضیل کا صیغہ ہے، اس سے بھی زیادہ. اس کو میں نہیں سمجھ سکا. ایک تو ہوتا ہے اللہ اتنا قریب ہے ہمارے جتنی شارت ہے، اتنا قریب ہے، اس سے بھی زیادہ. جس طرح دن رات میں کتنے گھنٹے ہیں؟ 24. کوئی بندہ یہ کہے کہ میں 25 گھنٹے کام کرتا ہوں، آپ تو پریشان ہو جائیں گے نا. آپ کہیں گے دن رات میں 24 گھنٹے اور یہ 25 گھنٹے کام کہاں کرتا ہے، اس سے بھی آگے چلا گیا. اللہ نے ان کی بات سیدھی کر کے یہ بات کہہ کے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اور تیری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں. جو چیز تیرے دل میں آئی بھی نہیں ہے اللہ کو پہلے کرو. اور فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب میرا بندہ مجھے بلائے گا نا، آواز دے گا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم، فرمایا اس کے منہ سے ندا بعد میں نکلے گی. اجابت خدا بندی بحر استقبال آسمانوں سے پہلے اترا ہے. یہ پکار کے دیکھے تو صحیح. اور اللہ فرماتے ہیں اجیبو، میں جواب دیتا، دعوت الداعی، ہر پکارنے والے کی پکار کا، اذا دعان، جب وہ پکارتا ہے. منگلے تربیلوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ کہاں سے آگے؟ کوئی ضرورت نہیں. بزرگوں کو سیڑھی بنانے کی یا گھوڑی بنانے کی، چھت تک پہنچنے کے لیے نیچے سے پنکھا لگاتے ہیں،
طارق کو پتہ ہے باہر سے سیڑھی اندر سے گھوڑی. بزرگوں کو گھوڑی بنانے کی ضرورت ہے اور اللہ کو کوٹھا بنانے کی کوئی ہے ضرورت؟ جس کو ضرورت ہے ہاتھ کھڑا کرے. میرے دوستوں میرے بھائیوں دعا یہ کیا کرو اللہ کسی کی مت نہ مارے, اللہ کسی کی عقل نہ لے جائے. عقل تو باقی ہوگا اور اس کی عقل باقی ہے. بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے گیا ہے, بیت اللہ کا طواف کرتے کرتے تھک گیا, جسم چور ہو گیا, بخار ہو گیا, تنگی تکلیف اور بیماری تو انسان کے ساتھ ہی ہے نا. میرے دوست حج پہ گئے ہوئے تھے, اللہ کی قسم انہوں نے مجھے بتایا کہ اس بندے نے وہیں موبائل پہ کال کی اور طواف کرتے کرتے لاہور اپنے عزیز کو کال کر کے کہتا ہے 3-4 دن ہو گئے بخار نہیں اترتا, ذرا داتا صاحب 4 دیگاں دیو بخار لے جائے گا. حرم کے اندر جا کے اور کیا کہوں, اس سے زیادہ ظلم کی کیا بات ہے میرے دوستوں میرے بھائیوں. آپ نے کشمیر کے زلزلے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے, جو وہاں نہیں جا سکا اخبارات پہ دیکھا, آپ نے لائیو ٹیلی ویژن پہ وہ زلزلے کی موویاں دیکھی. اس طرح جس طرح کپڑے ہلائے جاتے ہیں نا. میرے ایک دوست اتفاق کے ساتھ اس وقت گزر رہے تھے امام علی الحق کے مزاج سے, کالج میں پروفیسر ہیں, وہ بھی تھے, ان کا بیٹا بھی تھا. کہتے ہیں کہ جب زلزلہ آیا تو اس طرح گاڑی سڑک کے اوپر ہلی. میں نے کہا کہ گاڑی کے پہیے پنکچر ہو گئے ہیں, ٹائر پھٹ گیا ہے. جب گاڑی ہم نے روک لی تو اس کے باوجود گاڑی پھڑک رہی تھی. 1 سیکنڈ میں ہمیں سمجھ آ گئی کہ اللہ کا عذاب آ گیا ہے, زلزلہ ہے. فوری طور پہ ہم نے گاڑی سے باہر بھاگے نکلے, بازار کے دروازے سے تھوڑا آگے تھے, کہنے لگے دائیں بائیں دیکھا, ہر شے